بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدو مفتاح الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ صبح سے لائٹ نہیں ہے، تمام حضرات اپنے اپنے مکان سے وضو بنا کر کے آئیں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، صبح سے لائٹ نہیں ہے، سبھی حضرات اپنے اپنے مکان سے وضو بنا کر کے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے انعامات سے اور اپنی کریمی سے اور اپنی قدرت سے اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اس آخری دور میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ پیدا ہونا اور دنیا سے رخصت ہونا اور اس کے انعامات سے نوازنا وہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک مقصد ہے۔ تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس میں سے ایک انسان ہے۔ انسان کو اشرف المخلوق کہا، جیسے کہ قرآن مجید کا مفہوم ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 72 میں ہم نے بار بار امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا ہے۔ ہم نے بار بار امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا
تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 72۔ اب وہ کون سی امانت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے پاس ایک حفاظت کے طور پر اللہ اپنے پاس رکھا تھا؟ جو وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت کو آسمانوں پر رکھا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر رکھا تو زمین نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امانت کو انسان کے سامنے رکھا تو انسان جھٹ سے اس کو اٹھا لیا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑا ظالم ہے، کیونکہ یہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امانت رکھا تو آسمان نے انکار کیا اور زمین نے بھی انکار کیا، یہ انکار نہیں کیا، یہ جھٹ سے اٹھا لیا، اس لیے اللہ نے اس کو ظالم کہا، تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، اور خدا اللہ کی ذات مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں ہم تو بخشنے والے ہیں، یعنی اللہ کی ذات تو بخشنے والی ہے اور اللہ کی ذات بڑی مہربان اور قدرت والی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی عبادت کیوں ضروری ہے، اس آیات میں نچوڑ رکھا ہے علماء کرام نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق انسان ایسی پیدا فرمائی جو اپنے فیصلے اور مرضی کی بنیاد پر عبادت کرتی ہے، فیصلہ اسی کا ہوتا ہے اور طے بھی اسی کا ہوتا ہے اور نیت بھی اسی کی ہوتی ہے، اس میں کسی کا شامل نہیں ہے۔ اب ہم کسی کو کہیں کہ بھائی تو نمازی نہیں، نمازی پڑھتا نہیں کہ نماز پڑھ لے، بھائی تجھے ہم نے سال بھر میں کبھی اتنے سال گزر گئے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو روزہ رکھ لے، بھائی تجھ پر حج فرض ہے تو حج کر لے، تو بھائی تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر لے۔ اس کے اندر کسی کی کوئی چیز شامل نہیں ہے، کسی کی کوئی نیت شامل نہیں ہے، بندہ خود اپنی مرضی کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کو امتحان میں اجر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی امتحان میں اللہ کی ذات اس کو اجر دے گی، اور اجر دے کر اس کے اجر میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے امتحان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں سیٹل کر دیتے ہیں، وہ جنت الفردوس میں سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فیصلے اتارتا ہے، تو سیٹل ہو جاتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یہ بھی عبادت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پہلے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، یہ دونوں بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں جڑوا ہیں،
تو اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا میری اطاعت اور میری فرما برداری کرو، میرے حکموں کے مطابق چلو اور میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی بسر کرو۔ جیسے ہم خود انتخاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سرنڈر ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت آیا تو ہم سرنڈر، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اب روزہ رکھنا ہے، سرنڈر اللہ کے سامنے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ کے اوقات وقت آ گیا تو ہم اللہ کے سامنے سرنڈر۔ تو ہر ایک دین کے کام میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ادھر کا اور ادھر کا ہمارے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، فلاں کی سنو، فلاں آدمی کی سنو، اس کی سنو، اس کی سنو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی کے موافق میرے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کے بتانے سے نہیں۔ اور ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے کہ اس امتحان کے لیے ہر مخلوق کے لیے رکھا گیا ہے، ہماری ہو، تمام انسانیت کی زندگی ہو، یہ مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے اس زندگی میں؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کے لیے تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق کہا ہے۔ اور جگہ فرمایا نماز ہمیں وقت کی پابندی، نماز میں وقت کی پابندی، نماز کا وقت آیا تو ہم پابندی کے ساتھ اچھی طریقے سے وضو بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رگڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یہ سرنڈر ہے۔ عبادت کیوں ضروری ہے؟ انشاءاللہ اس کا مسئلہ آگے عرض کروں گا۔ پہلے تو نماز کا وقت آیا تو ہم سرنڈر ہو جا رہے ہیں پابندی کے ساتھ، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک رہو، یہ تمہارا آدھا ایمان ہے، اطہر شطر الایمان، پاک رہو یہ تمہارا آدھا ایمان ہے۔ اور دین و اسلام میں سب برابر ہے، کوئی نیچا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کالا ہو تو بھی برابر، گورا ہو تو بھی برابر، خوبصورت ہے تو بھی برابر، بدصورت ہے تو بھی برابر۔ بعض لوگوں کو بعضوں کی شکل پسند نہیں آتی، ایسا ہے ویسا ہے، ہم تو بس سوال کرنے پر ہم ابھرتے ہیں۔ زبان ہماری ہے، اللہ کی نعمت ہے زبان بھی، لیکن اس کو کیسا چلانا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لوگوں کی شکلوں پر نام رکھنا، لوگوں کے حالات پر نام رکھنا، لوگوں کے رویات پر نام رکھنا، لوگوں کی زندگیوں پر نام رکھنا، یہ ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور ایک تو پاک رہو ہمیشہ کے لیے، اور تیسرا اسلام میں سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں۔ اس کے علاوہ روزہ ہمیں صبر کرنا، بھوکے پیاسے لوگوں کا درد محسوس کراتا ہے۔ اب دیکھو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزہ ہمیں ایک صبر کرنا سکھاتا ہے، روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، اور بھوکے پیاسے لوگوں کا درد محسوس کراتا ہے۔ بھوکے پیاسے جو لوگ ہمیشہ 24 گھنٹے اور ہمیشہ سالہ واری جو بھوکے لوگ رہتے ہیں، یہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، یہ محسوس کراتی ہے، یہ ایک محسوس زندگی میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کی زندگی میں صبر عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ چیزیں ہمیں سکھاتا ہے۔
اس کے علاوہ ہر دوسری عبادت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، ایک ہی چیز نہیں۔ نماز پڑھ لیا وہ ایک چیز ہمیں الگ سکھاتی ہے۔ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے بھوکے اور پیاسے لوگوں کا احساس ہوتا ہے، اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر کرنا، اور زکوٰۃ بھی ہمیں سکھاتی ہے، حج بھی ہمیں سکھاتا ہے، قربانی بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ سارے دین کے کام، دین کے ارکان، دین کے معاملات میں محبت سے، طلب سے بندہ کرتا ہے تو وہ سارے اعمال اس کی زندگی میں اتر جاتے ہیں اور ایک زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ جیسے کہ مثلاً ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں بندہ جب نماز میں سجدے کے جب اللہ اکبر بول کے کھڑا ہوتا ہے تو سلام پھیرنے تک ایسی چیز ہے نماز میں اس وقت میں بندے کے قریب ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی نیت باندھ۔ ہم نے مشرق میں چکر لگایا، مغرب میں چکر لگایا، شمال میں لگایا، جنوب میں لگایا، ہم نے الگ الگ مسائل حل کیے، ہمیں اللہ کی ذات کہیں نہیں ملنے والی۔ بڑے فرماتے ہیں ہم کانوں سے سنتے سنتے یہاں تک ہماری عمر آئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے۔ یہ نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، اس کی رحمت ہر جگہ ہے اور اس کا عذاب بھی ہر جگہ ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو کھیت میں نماز پڑھو وہاں اللہ ہے، اس کی رحمت ہے، مسجد میں نماز پڑھو یہاں اللہ ہے، اس کی رحمت ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہوتی، اگر اللہ کی ذات ہر جگہ ہوتی تو بیت الخلاء میں بھی ہو جاتی، حمام خانے میں بھی ہو جاتی۔ اس کی رحمت ہے، اس کی کریمیت ہے اللہ کی ہر جگہ، وہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ بندے سے اور بندے سے ملاقات اللہ کب کرتا ہے؟ نماز کی حالت میں۔ جتنا آنکھ اور ناک کا فاصلہ ہے اتنا بندے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس میں ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ نماز میں بندے کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ ہمارا تعلق تو دوست احبابوں سے اچھا ہے، ہمارا تعلق تو رشتہ داروں سے اچھا ہے، ہمارا تعلق تو بیگم سے، ہماری بیگم سے اچھا ہے، ہمارا تعلق تو بچوں سے اچھا ہے، ہمارا تعلق تو بڑے لوگوں سے اچھا ہے، سب کے ساتھ ہمارا تعلق اور رویہ بہت اچھا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیسا ہے تعلق؟ نہیں حضرات، بہت اچھا ہے اللہ کے ساتھ۔ مسجد میں تو ایک دن نہیں دکھتا، مسجد میں ایک دن نہیں دکھتا۔ رمضان آیا، اس کے فرائض کو جھٹلانا، اس کے احکامات کو جھٹلانا، اس کے انعامات کو ٹھوکر مارنا، اس کے انعامات کو جھٹلانا، اس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا جڑا ہوا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت تم پر فرض ہے، پہلے میری اطاعت کرو، اس میں پورے تم اتر جاؤ، اس کے بعد میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہوگا۔ تو ہم کو اللہ کی ذات سے تعلق جوڑنا ہے، تعلق جڑے گا نہیں اس وقت تک ہم پورے اتریں گے نہیں۔ اب دیکھو روزے تو چند گھنٹوں کے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے 14 گھنٹے، اس میں ہماری مرضی تھوڑی چلتی ہے، روزے میں ہماری مرضی چلتی نہیں۔ صبح کھایا 4 بجے تو شام میں 7 بجے تک ہے مجال کہ ہم
ایک گھونٹ پانی پی سکے، ہے مجال کہ ایک لقمہ نگل سکے؟ نہیں، ہماری مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو عبادت کے معنی بندگی ہے، غلامی ہے، نوکری ہے، پوجا ہے۔ عبادت کے معنی بندگی، غلامی، نوکری اور پوجا۔ تو کس کی پوجا؟ میں اللہ کی پوجا کرتا ہوں، عبادت اللہ کی کرتا ہوں۔ کس کا نوکر؟ اللہ کا نوکر۔ اگر ہم ایک سیٹ کے پاس نوکر ہیں، سال کے 1,20,000 روپے لے کے ہم کام کر رہے ہیں، پانی جوڑ رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اگر اس کا کہا نہیں مانے تو ہم کو کل رخصت کرنے والا، اس کے انعامات سے ہمیں خالی کرنے والا۔ کپڑا دیا تھا، کپڑا اتار لے گا، بائک گاڑی دیا تھا، گاڑی چھین لے گا، ہاتھ میں بات کرنے کے لیے موبائل فون دیا تھا، وہ چھین لے گا۔ مطلب سیٹ، مالک، امیر کے پاس نوکر ہم تھے، وہ سارے انعامات چھین لے گا اور دیا ہوا روپیہ بھی واپس لے گا۔ اب یہاں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جا۔ اب وہ اس کی جہنم بن گئی زندگی، کام سے اتر گیا، نوکری سے اتر گیا، کاروبار سے اتر گیا، اب اس کی زندگی بن گئی جہنم۔ تو یہی مسئلہ ہے۔ تو عبادت، بندگی اس وحدہ لا شریک کی ہے، اللہ کی ذات کی ہے۔ تو ہم اپنی مرضی، روزے میں اس طرح اپنی مرضی نہیں چلاتے، تمام کام میں بھی اپنی مرضی نہیں چلانا ہے۔ جیسے کہ کنٹرول ہم کرتے ہیں نا، صبح سے 4 بجے سے لے کے شام میں 7 بجے تک ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں تمام چیزوں سے، زبان کی غلط بول سے، زبان گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، زبان سے ہی نکلتا نا، جھوٹ سے اور بری باتوں سے۔ یہ کان کے بھی ہے، سننے کے بھی ہے، بولنے کے بھی ہے، دیکھنے کے بھی ہے، ذہن سے سوچنے اور سمجھنے کے بھی ہے، پیر سے چل کے جانے کے بھی۔ ایک آدمی برا کام کر رہا ہے، چلو مولوی صاحب جانا ہے، اب میں بیٹھا گاڑی پہ یوں گھڑ گھڑ کرتے ہوئے نکلا، اب مجھے ایک علیحدہ جگہ بٹھایا اور وہ اپنا کام کر لیا، تمام جو کام کرنا ہے وہ ناجائز تھا وہ کر دیا، اللہ کو ناپسند تھا وہ کر دیا، پھر واپس آیا، پھر گھڑ کرتے مسجد کو آ۔ تو یہ پیروں سے چل کے جانا بھی گناہ، اس لیے تحقیقات کرنا ہے ہر مسائل کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری روزے کی حالت میں جس طرح کنٹرول ہو رہی ہیں، نماز کی حالت میں بھی ہماری تمام چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ اکبر ہم نے کہا، اب اللہ اب تو میرا بن گیا، بس اب تو میرا بن گیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ 5 ہے ستون، پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج۔ اس میں دوسرا ہے نماز، الصلاۃ عماد الدین، یہ تیرے دین کا حصہ ہے۔ اگر تو اس سے منہ پھیرے گا تو میرا تیرا ناتا رشتہ تو کوئی نہیں ہے۔ باپ ہے، اولاد کو کھلایا پلایا، ہوشیار بنایا، پڑھایا لکھایا، ایک جگہ نوکری لگا کے ایک جگہ ٹھکانہ لگایا۔ اگر باپ کی باتوں کا اور باپ کے احکاموں کو پورا کرنے کا حق بیٹے کا بنتا ہے، جب وہ منزل سے پہلی کلاس سے لے کے پورا 14 کلاس تک ایک نوکری لگانے تک باپ کی ذمہ داری تھی، باپ نے وہ ذمہ داری کو پورا کیا۔ اب بیٹے کا حق بنتا ہے باپ کے احکاموں کو پورا کرنا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے تمام کاموں کو کرنا، اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر یہ جھٹلائے گا تو اس کی زندگی تو نرک بنے گی، جہنم۔ اللہ فرماتے کہ نماز کی حالت میں تو کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے اب تو میرا بن گیا، اب اس میں تجھے کوئی کسی کا تجھ سے تعلق نہیں ہے، بیوی بچوں سے تیرا تعلق نہیں،
خاندان سے تیرا کوئی تعلق نہیں، گھردار سے تجھے کوئی تعلق نہیں، جو تیرا محبوب ہے اس سے بھی تیرا کوئی تعلق نہیں۔ کم سے کم ہمیں اتنا تو خیال رکھنا چاہیے، زندگی ہماری ختم ہونے تک اللہ بسوا ہو ہماری زندگی میں، اللہ اور اللہ کے رسول۔ اب یہ تو ہم سے مشکل ہوتا ہے، بس اللہ والے فرماتے نماز میں تو دوسروں کو نہ لا، نماز کی حالت میں تو دوسروں کو نہ لا، نماز کی حالت میں تو دوسروں کا خیال نہ کر، نماز کی حالت میں تو دوسروں سے تعلق نہ جوڑ۔ اب تو ایسا وقت ہے کہ نماز کی حالت میں بھی سارے مسائل ہمارے نماز میں ہی حل ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بہت بچنا ہے۔ اور فرمایا آخر میں ہمیں دیگر انسانوں کی خدمت بھی کرنی ہے، دیگر انسانوں کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اب یہاں ایک بات مسئلہ اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے بندگی ہے۔ نماز پڑھا، میں نماز کس کی؟ اللہ کی۔ روزہ رکھا کس کا؟ اللہ کی ذات کا۔ زکوٰۃ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب یہاں میں خدمت کر رہا ہوں باپ کی، ماں کی، اب میں یہاں خدمت کر رہا ہوں احبابوں کی، میں یہاں خدمت کر رہا ہوں دوستوں کی، میں یہاں خدمت کر رہا ہوں استاد کی، میں یہاں خدمت کر رہا ہوں اپنے جاننے والوں کی اور پہچاننے والوں کی، اور میں یہاں خدمت کر رہا ہوں میں جس کو جانتا بھی نہیں اس کی بھی میں خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اب جس کو خدا مل گیا اس کو جنت کی کیا پرواہ ہے، اس کو جنت کی کیا پرواہ ہے، اس کو اعمال کی کیا پرواہ ہے۔ ایک اللہ والے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو پرلی طرف والا شخص پہچانتا تھا، وہ کہنے لگا حضرت ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو پہلے زمانے کے پیر تھے، حضرات تھے، اللہ والے تھے، اب یہ دور میں پوچھ کے دیکھو کوئی وظیفہ بتاؤ تو 5100 پہلے لے گا اور بعد میں یوں فرما تبت یدا اذا جاء الم ترا آیت الکرسی پڑھ، درود شریف پڑھ، یہ لکھ کے وظیفہ یہ تیرا ہے 41 دن کا کر لے تیرا بیڑا پار ہوگا۔ تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اللہ والے، پوچھا کوئی شاگرد آس پاس بیٹھنے والا، وہ بھی سفر کر رہا تھا، حضرت ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ والے نے فرمایا کہ گرمی کے سیزن میں لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلا، ہاں جی، گرمی کے سیزن میں لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلا، جب ایک گھونٹ اس کے حلق سے نکلے گا دعا تجھے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود زبان سے دعا نکلے گی۔ دیکھو 1 کلو گوشت کھلا کے دیکھو، 1 گلاس پانی پلا کے دیکھو، وہ 1 کلو کھا کے ڈکار مارے گا لیکن زبان سے دعا نہیں آئے گی۔ 1 ہی گلاس پانی اگر ٹھنڈا پیے گا خود بخود اس کی آنتڑیاں بول اٹھیں گے اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو اس کا بھی ہم کو احترام کرنا ہے۔ تو یہاں ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ امانت سے مراد یہاں اطاعت ہے، امانت سے مراد اللہ کی اطاعت ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں امانت کیا ہے؟ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ میں تھوڑا اس میں اضافہ کرتا ہوں، وہ ایک پوٹلی میں ان چیزوں کو باندھ کے رکھ دیا گیا تھا
جب وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسمان پر رکھا اس کو، آسمان سے فرمایا یہ امانت میری ہے، اس کو تم اٹھاؤ۔ وہ امانت کیا ہے؟ پھر سے دہراتا ہوں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ فرمایا یہ میری امانت ہے، آسمان سے کہا کہ تم اس کو اٹھاؤ۔ آسمان نے کہا کہ ہم آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ زمین کے اوپر رکھا تو زمین نے کہا یا رب العالمین اتنا وزن ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ آسمان یوں کہا کہ اللہ میں نے فرشتوں کو اٹھا لیا ہے، میں نے ستاروں کو اٹھا لیا ہے، میں نے ہوا کو میں نے اٹھا لیا ہے، میں تیری ساری نعمتوں کو میں نے اٹھا، لیکن یہ نعمتیں مجھ سے نہیں اٹھ سکتی۔ زمین سے کہا گیا، زمین نے پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دیا، یا اللہ یہ تیری امانتیں مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی۔ میں نے درخت اٹھا لیے، میں نے بڑے بڑے پہاڑ اٹھا لیے، میں نے بڑے بڑے سمندر اٹھا لیے، میں نے بڑے بڑے ندی نالے اٹھا لیے، میں نے بڑے بڑے خزانے چھپا لیے۔ سونا میرے اندر ہے، چاندی اندر میرے ہے، لوہا میرے اندر ہے، پیتل میرے اندر ہے، اناج میرے اندر ہے۔ یا اللہ میں نے تمام تیری نعمتوں کو اٹھایا ہے، یا اللہ یہ چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی، یہ میں نہیں اٹھا سکوں گی۔ پہاڑوں کے اوپر رکھا، پہاڑوں نے انکار کیا، تمام چیزوں کے اوپر رکھا، تمام چیزوں نے انکار کر دیا۔ وہ ایک آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا تو آدم علیہ السلام اس کو جھٹ سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا قرآن پاک کی حدیث، سورۃ احزاب آیت نمبر 72، ہم نے بار بار امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا، ہم نے بار بار امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، کانپ گئے، گھبرا گئے، کیا ہوگا اگر پورا نہ کر سکیں گے؟ دینے والی خدا کی ذات ہو امانت اور لینے والا میں ہوں، اگر اس کو پورا نہیں کر سکا تو کیا ہوگا؟ گھبرا گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انسان کے سامنے رکھا تو یہ جھٹ سے اٹھا لیا۔ بے شک اللہ فرماتے بے شک وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے۔ قرآن مجید میں ہے، آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، آخر میں کوئی نقطہ اللہ والے لکھے ہیں، اللہ کی ذات اس آیات کو، اس انعامات کو عصر کی وقت میں رکھا تھا، یعنی کہ 5 بجے عصر کی وقت میں رکھا تو عصر سے مغرب کا وقت منیمم 1-2.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہی مغرب ہو گئی، سورج ڈوب گیا تو آدم سے پوچھا پھر اللہ میری امانتوں کا تجھے خیال ہے؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یا اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی بنے بھی نہیں تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی بنایا بھی نہیں گیا تھا، یا اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا انسان جھٹلانے والا آدم ہے، اور سب سے پہلے قتل کرنے والا آدم کا بیٹا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑے پیچھے کے واقعات پر غور کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی امانت ہمارے پاس رکھا ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ رکھنے والی چیز کو۔ آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی چیز ہے، یا آپ مجھے دیں یہ چیز میری رکھو، میں پھر واپس لوں گا۔ جو ربر بینڈ آپ نے لگایا تھا، جو دسترخوان آپ نے اڑایا تھا،
جو پیپر آپ نے لپٹا تھا، جو چیز تم نے اس کے اندر رکھی تھی، جیسے تم نے دیا تھا جتنی گانٹھ مار کے، ویسے ہی میں تمہیں اب واپس کرنا ہے۔ اس کو امانت کہتے ہیں۔ تو اللہ کی بھی امانت وہی ہوتی ہے، پھر واپس اگر کریں گے تو امانت میں اس میں کوئی خیانت نہیں کیا ہے۔ تو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔